رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، مناقب آل بیت النبی اس عنوان کے تحت اس باب کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر کچھ چیزیں چھوڑ کر رہ رہا ہوں، اگر ان کو پکڑ لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اولاد، میرے اہل بیت، میری اولاد، میرے اہل بیت، ان دو چیزوں کو تھام لو کبھی بھی گمراہ نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حدیث ثقلین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، 200 صفحے سے زائد وہ کتاب ہے۔ اس کے اندر اس روایت اور اس کی موافقت میں جتنی روایات ہیں ان کی تشریح کی ہے۔ جو اہل سنت اس کا معنی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب واجب الاطاعت ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میری جو اہل بیت ہیں، میری جو عطرت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو ان سے ظلم کا دفعیہ کرو۔ اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ساتھ تعظیم والا معاملہ کرنا، توقیر والا معاملہ کرنا، حسن سلوک والا معاملہ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اس کے اوپر عمل کر کے، اور میرے اہل بیت اور میری اولاد کی تعظیم کر لو، ان کی توقیر کر لو، ان سے کے ساتھ حسن سلوک کر لو۔ وہ تمہاری مدد کے محتاج ہو تو ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے اس کا معنی، یہ صحیح حدیث ہے، اس کے اوپر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، دوسرے مقام پر اور باتیں بھی آتی ہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس حدیث کے تناظر میں ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور میری عطرت، میری اولاد اور میرے اہل بیت کو پکڑ لو۔ بتاؤ اہل بیت کون ہے؟ جی بولو اہل بیت کون ہے؟ کیا اہل بیت صرف سیدنا علی ہیں؟ کیا اہل بیت صرف سیدہ فاطمہ ہیں؟ کیا اہل بیت صرف سیدنا حسن ہیں؟ کیا سیدنا حسین ہیں؟ وہ یہ تشریح کرتے ہیں کہ ان چار کو اور پانچویں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تن پاک۔ ہم کہتے ہیں حضور کی 11 بیویاں سب سے پہلے اہل بیت ہیں، پھر ان بیویوں سے حضرت خدیجہ سے اولاد ہوئی، 2 بیٹے، وہ میرے نبی کی اہل بیت ہیں۔ حضرت خدیجہ سے بیٹیاں کتنی ہوئیں؟ 4، رقیہ، ام کلثوم، دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں عثمان ذو النورین بنا، حضرت زینب ابو العاص کے نکاح میں یہ رسول اللہ کے داماد ہے، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح میں کتنے؟ حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 11 بیویاں اہل بیت ہیں، اور آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اہل بیت ہیں۔ کبھی ان کا نام بھی سنا ہے؟ مجھے نہیں اختلاف، مجھے ہرگز اختلاف نہیں ہے علی کے اہل بیت ہونے سے، مجھے ہرگز اختلاف نہیں ہے حسن کے اہل بیت ہونے سے، مجھے ہرگز اختلاف نہیں ہے حسین کے اہل بیت ہونے سے، مجھے ہرگز اختلاف نہیں ہے سیدہ فاطمہ کے اہل بیت ہونے سے۔ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں 11 بیویاں اہل بیت میں کیوں نہیں ہیں؟ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں آپ کی 4 بیٹیاں باقی تینوں اہل بیت میں رہنے کا حقدار کیوں نہیں ہیں؟ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ کے 2 بیٹے خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئے، وہ اہل بیت میں رہنے کے حقدار کیوں نہیں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ماریا قبطیہ سے حضرت ابراہیم ہوا، جو تھوڑے بڑے ہو کر فوت ہوئے، جن کی وفات کے اوپر میرے نبی رو رہے ہیں، اور کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا رونا تو رحمت ہے، پیٹنا رحمت نہیں ہے، بیان کرنا رحمت نہیں ہے۔ رونا میرے نبی نے رحمت فرمایا، رونا یہ شفقت کی علامت ہے، رونا یہ رحمت کی علامت ہے، پیٹنا ماتم کرنا۔ سنو میرے پیغمبر کا فرمان، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جس نے سینہ پیٹا، سینہ چاک کیا، اپنے رخسار پیٹے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی باتیں کی، فلیس منا، حضور نے فرمایا وہ ہمارا
हमारा नहीं है। ये फरमाने पैगंबर तुम्हें नजर नहीं आता, आले बैत में नहीं है। आप तो रसूलुल्लाह की हदीस है, मुस्लिम में है, आपने आले अब्बास को भी अहले बैत कहा, आपने आले जाफर को भी अहले बैत कहा, आपने आले अकील को भी अहले बैत कहा, आपने आले हारिस को भी अहले बैत कहा, आपने आले अली को भी अहले बैत कहा। तुम 5 के अंदर क्यों बंद हो? मेरा तो ये सवाल है। तुम 5 को दिफा करके बाकी सबको अहले बैत से खारिज करके आज भी कहते हो कि हम मुहिब्बे अहले बैत हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जनाब सैयदना हुसैन और जनाब सैयदना हसन, उनकी जूतियों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, वो मेरे नबी के नवासे। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपकी अज़वाज और आपकी जितना खानदान है उसके साथ जिस तरह मोहब्बत के वो अहल हैं, उस तरह की मोहब्बत बिला तफरीक करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन तो कह दें। दलाल से रद्द करो। मसला ये है कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, हमें कोई पता नहीं है कि वो जो मलंग चरस के नशे में धुत जो बात आपको कह दे, आप वही कह देते हैं कि बस यही बात है। आप दलाल सीखें, दलाल की दुनिया में आए, आप कुरान और हदीस का मुतालिया करें, आप तारीख इंसानी का मुतालिया करें, आप सीरतुन नबी का मुतालिया करें, आप सीरत सहाबा का मुतालिया करें, बात बिल्कुल निखर कर सामने आ जाएगी और बातिल बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकेगा।